مفتی مبارک قاسمی کے بیانات کے لیے ہمارے چینل مفتی مبارک قاسمی کو سبسکرائب کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم میثاقا غلیظا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیتوں میں بنی اسرائیل اور یہود کی کچھ بدعہدی، عہد شکنی، ان کے سرکشیاں، ان کے نافرمانی، ہٹ دھرمی اور ضد اور عناد کو بیان فرمایا ہے، اور پھر عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سزاؤں کا بھی اس میں تذکرہ فرمایا ہے۔ معرف القرآن میں ہے، علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہودیوں کا اور اہل کتاب کا سرداروں کا ایک قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ درخواستیں کی۔ یہ جو درخواست کی تھی یہ اس لیے نہیں تھی کہ ان کے دل میں دین کی کوئی طلب ہو یا وہ کچھ سمجھنا چاہ رہے ہوں، بلکہ ایک شرط لگائی، اور اس کے پیچھے بھی ان کی ہٹ درمی، ضد اور عناد تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ درخواست کر کوئی ایمان لانے کی ان کے دل میں ہو، ایمان لانے کے دل میں نہیں تھی، بلکہ ایک شرط ایسی لگا کر ضد اور عناد اور ہٹ درمی کو اصل میں ان کو قائم کرنا تھا۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ آپ آسمان سے کوئی لکھی ہوئی پوری کی پوری کتاب ہمارے پاس لے کر آئیے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات لکھی ہوئی کتاب ملی تھی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لکھی ہوئی کتاب لے کر آئے تھے تورات، اسی طریقے سے آپ بھی آسمانوں سے کوئی لکھی لکھائی کتاب لے کر آئیے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ انہوں نے یہ درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ہمارے نام کوئی خط آنا چاہیے، مستقل لکھا لکھایا خط ہمارے نام سے آئے، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح کی ان کی شرطوں سے کبھی خاطر نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں۔ ان کی عادت پرانی ہے، یہ اس طریقے سے سوال اور اس طریقے کے مطالبے کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے کر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم آپ پر ایمان اس وقت لائیں گے جب اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا دیکھ لیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ہمیں کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے کھلی آنکھوں سے دکھا دیں تو ہم ایمان لائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھیں گے تب ایمان لائیں گے، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چلے گئے تھے کوہ طور پر، اور ایسے آدمیوں کو چن کر لے کر گئے تھے جو قوم کے لیڈر اور بڑے سردار مانے جاتے تھے، تقریباً ان کی تعداد 72 کے قریب تھی۔ اور جب یہ کوہ طور پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کیا کرتے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کوہ طور پر جب پڑی، سارے کے سارے ہی مر گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا، اور پھر واپس موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر اپنی قوم کے اندر آئے تھے۔ لیکن یہ اتنی ضدی اور عناد ہر دھرم قوم ہے، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب لکھی لکھی کتاب تورات ان کے پاس لے کر گئے
تو انہوں نے کیا کہہ دیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے, ہم پہ عمل نہیں ہوگا, اس میں تو بہت سخت احکام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہارے مطالبے کے مطابق تو کتاب اتری ہے, پھر بھی تم نہیں مان رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر لا کر معلق کر دیا تھا. مانو گے یا نہیں مانو گے, یا تو مانو ورنہ تو تمہارے اوپر پہاڑ گرا دیا جائے گا. تب جا کر یہ سجدے میں گرے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی کرنے لگے اور عاجزی انکساری کرنے لگے. پھر بھی اپنی اونچی نظروں سے سجدے میں بھی پلکوں کے اوپر سے دیکھ رہے تھے, چاہے ایسا تو نہ ہو پہاڑ آ کے گر نہ جائے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیتوں کو نزول فرما رہے ہیں. جب یہ یہودی لوگوں نے جب سوال کیا اور درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی ہے کہ آپ ان کی سوالوں کے طرف سے کبھی خاطر نہ ہو, رنجیدہ نہ ہو. یہ تو اناد اور ہر دھرم قوم ہے, ضدی قوم ہے. یہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سے بڑے بڑے مطالبے کر چکے ہیں. ان کا یہ مطالبہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ آپ سے کفار و مشرکین نے مکہ کے اندر سوال کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان یہودیوں سے پہلے مشرکین مکہ بھی اس طریقے کے سوال کر چکے تھے. مکہ کے اندر مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا, اے محمد اگر آپ واقعتاً نبی ہیں, ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عرب کی سرزمین میں سمندروں کی اور دریاؤں کی ریلم پیل نہ ہو, اور یہاں کا زمین سرز سبز و شاداب نہ ہونے لگے, تب تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. یا تو آپ یہ کر کے دکھائیے کہ یہاں کی زمین ریتیلی زمینوں میں, ریگستانوں میں سمندر اور دریا چل بہنے لگیں, نہریں جاری ہوں, اور پھر یہاں کی زمین سرسبز و شاداب ہو جائے. اس طریقے کے سوال یہ کفار و مشرکین کی طرف سے بھی ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألوک اہل الکتاب, اہل کتاب آپ سے درخواست کرتے ہیں, ان تنزل علیہم کتابا من السماء, کہ آپ ان کے اوپر, ان کے پاس آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب نازل کریں, لکھی ہوئی کتاب لے کر آئیں. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک, پس یقیناً یہ لوگ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سے بھی بڑے بڑے سوال کر چکے ہیں. وہ سوال کیا کیے تھے؟ فقالوا ارنا اللہ جہرا, پس انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی کھلی نظروں سے دیکھنا چاہتے ہیں. سورہ بقرہ میں اس کی پوری تفصیل ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا, ہم آپ کی بات کو اس وقت تک نہیں مانیں گے, آپ پر یقین اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے نظروں سے خود نہ دیکھ لیں کھلم کھلا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ, جب یہ دیکھنے پہنچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا حشر ان کا کیا, چنانچہ ان کو بجلی نے ان کے گناہوں کی وجہ سے آ پکڑا, اور بجلی ان پر گری, تجلی پڑی تھی, اور اس کی وجہ سے تمام کے تمام مر گئے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے ان کو دوبارہ زندہ فرمایا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات, اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے معجزے بنی اسرائیل کو دکھائے اور اتنے احسانات انعامات کی بارش ان پر کی, لیکن یہ قوم ایسی رہی ہے ضدی, اناد, ہر دھرمی اور عہد شکنی کرنے والی, یہ کبھی باز نہیں آئی. انہوں نے اپنے انبیاء کو بہت ستایا ہے, بہت پریشان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو, رسولوں کو بہت زیادہ ستایا اور پریشان کیا ہے. یہ اس طریقے کے آپ سے سوال کر رہے ہیں, یہ کوئی ان کی نئی بات نہیں ہے, یہ ان کی پرانی عادت ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سے بڑھ کر یہ سوال کر چکے ہیں, لہٰذا آپ ان کی باتوں پر توجہ نہ دیجیے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات, ان کے پاس واضح دلائل, واضح نشانیاں آ چکنے کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. یہ اشارہ ہے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے بلایا تھا, تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور بچڑے کی پرستش کرنے لگ گئے تھے, جبکہ ان کے پاس بہت ساری واضح نشانیاں آ چکی تھی. قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت زیادہ ہے, اور 28 سپاروں میں بنی اسرائیل کا تذکرہ چلتا ہے, اور ان کے واقعات اور ان کے بیانات جب آپ پڑھیں گے اور سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے انبیاء کے ساتھ کس طریقے سے عہد شکنی کی ہے اور انبیاء کو کس طریقے سے ستایا ہے.
اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے فرعون کو اور فرعون والوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمندر پار کر کے نکل گئے تھے ایسی جگہ پر جہاں کوئی راستہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل نے تو وہاں بھی کہہ دیا تھا اے موسیٰ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ ہمارے ساتھ میں ہے، اسی میں ڈالی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا مارا، سمندر میں راستے بن گئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل خوشی خوشی آرام سے سمندر پار کر کے نکل گئے اور فرعون غرق ہو گیا۔ خود انہوں نے اپنی نظروں کے سامنے فرعون کو اور فرعون کے فوج کو غرق ہوتے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی؟ جیسے ہی سمندر پار کیا آگے پہنچے ہیں، وہاں لوگوں کو دیکھا کہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہیں، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کر رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا اچھا یہ اپنی خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کرنے لگے، کہنے لگے موسیٰ اپنے رب سے کہیے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ان کی طرح سے کوئی معبود بنا دے، الہن کما لہم آلہہ، جس طریقے سے یہ معبود اپنے معبودوں کی پوجا کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہمارا بھی کوئی معبود ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی مدد حال شامل ہے، ان کی مدد و نصرت اتر رہی ہے، اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرح ہمارے لیے بھی کوئی معبود بتائیے، خدا بنا دیجئے جس کی ہم بھی پوجا کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی اور میدان تیہ میں 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی انعام کی بارشیں وہاں بھی ہوتی رہی۔ میدان تیہ میں بھٹکتے تھے، صبح چلتے تھے، شام کو وہیں کے وہیں جہاں سے چلے تھے، لیکن اللہ کے احسانات دیکھیے، سائے کی ضرورت پڑی تو بادلوں نے آ کر سائے کر دیے، پانی کی ضرورت پڑی تو صرف موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پہاڑ کی چٹان میں صرف عصا مارا، چشمے بہ جاتے تھے، ان کے کپڑے خود بخود دھل جاتے تھے اور صاف ہو جاتے تھے، نہ پریس کی ضرورت نہ دھلنے کی ضرورت۔ اسی طریقے سے ان کے بچوں کے کپڑے بچوں کے قد کے ساتھ خود بخود بڑھتے تھے، سلوانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کبھی کپڑے انہوں نے 40 سال میں اتارے نہیں، وہی کپڑے صاف ستھرے اور انسان کے قد کے ساتھ خود بخود بڑھتے تھے۔ لیکن اللہ کے احسانات دیکھیے، لیکن پھر بھی ان کی ہر درمی اناد اور عہد شکنی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی انبیاء کو پریشان کر رہے ہیں، تو دھوکہ ان کی فطرت میں پہلے سے داخل ہے یہودیوں کے۔ جب میدان تیہ سے نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر میں جانا ہے، لیکن وہاں تمہیں جب داخل ہو گئے تو جھکتے ہوئے جانا ہے، سجدہ شکر ادا کرنا ہے، جھکتے ہوئے جانا ہے، زبان سے بھی معافی مانگنی اپنے گناہوں کی، حتۃ کہنا ہے، حتۃ نغفر لکم، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نے اب تک بہت بڑا ظلم کیا، گناہ میں پڑے رہے۔ لیکن اتنی ہر دھرم قوم سرن کے بل داخل ہو رہی ہے، اور حتۃ کی جگہ حنتۃ، یعنی ہمیں تو گیہوں چاہیے اور وہ بھی بالی میں، ہمیں گیہوں چاہیے وہ بھی بالی میں۔ اس طریقے سے انہوں نے عہد شکنی کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ شہر تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، لیکن پہلے اس قوم کو یہاں سے نکالنا ہے، ان سے جہاد کرنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ رہے تھے؟ اے موسیٰ تو اور تیرا خدائی ان سے جا کے لڑے گا، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا خدائی جا کے لڑے ان سے، ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہمارا بس کا نہیں ہے۔ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، بہت طاقتور قوم اس میں رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے دل میں بات ڈالی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا یہ ملک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر فرمایا، یہاں کی سرزمین، تمہارا کام صرف ایک مرتبہ جانا ہے وہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نصرت ایسی آئے گی کہ تم خود بخود ہی غالب اور فاتح ہو جاؤ گے۔ یہ ایسی قوم تھی، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار آتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان کے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد بھی۔ فعفونا عن ذلک، اتنا کچھ ہوا، اللہ نے فرمایا فعفونا عن ذلک، ہم نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا۔
معاف کس طریقے سے کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں پہنچے، وہاں جا کے دیکھا کہ پوری قوم تو بت پرستی میں لگی ہوئی ہے، بچڑے کو اپنا خدا مان چکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، ان کی توبہ اس طریقے سے ہوگی کہ جنہوں نے پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں گے۔ چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے 70,000 ایک ہی دن میں قتل ہوئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کو زندہ کیا گیا۔ اس طریقے سے ان کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، اللہ فرما رہے ہیں بچڑے کو معبود بنا لیا، اور بچڑے کو معبود بنایا تھا بالکل واضح نشانیاں دیکھ چکنے کے بعد، پھر بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا درگزر کا معاملہ ان کے ساتھ میں کتنا رہا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ عطا فرمایا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو لٹکا دیا، بِمِيثَاقِهِمْ، ان کے عہد شکنی کرنے کی وجہ سے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ، اچھا موسیٰ علیہ السلام سے خود انہوں نے تورات کی درخواست کی تھی کہ اے موسیٰ، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں امن مل چکا ہے، فرعون غرق ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی تھی، اب ہمارے لیے شرعی احکام لے کر آئیے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے مطالبے کے مطابق دین لے کر آ رہے ہیں اور کتاب ان کو مل رہی ہے، اس کے باوجود یہ عہد شکنی کر رہے ہیں اور یہ کہنے اس میں سخت احکام ہم نہیں مانیں گے، ہمارا بس کا نہیں ان پر عمل کرنا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر لا کر لٹکایا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو آ کھڑا کیا، بِمِيثَاقِهِمْ، ان کے عہد و پیمان کی وجہ سے، جو عہد و پیمان ان سے لیا گیا تھا انہوں نے اس کو توڑ دیا تھا۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ اس شہر میں، اس شہر کا نام تھا شہر ایلیا، کہ اس میں اس کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، ادخلوا الباب سجدا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے کہ جب یہ داخل ہوئے تو سورہ نے کے بل داخل ہوئے تھے، جب ان کے کہا گیا تھا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ کہنا، انہوں نے اس کو بدل کر حِنْطَةٌ فِي شَعْرَةٍ کہنا شروع کر دیا تھا، ہمیں تو گیہوں چاہیے وہ بھی بالی میں، یہ بھی ان کی ہٹ درمی تھی۔ اسی طریقے سے انہوں نے عہد وہاں بھی توڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے دور میں ہفتے کے دن کو ان کے لیے عبادت کا دن بتایا، اور اس کی تعظیم اور تکریم کرنا ان کا فریضہ تھا، اور ان سے خاص طور سے ہدایت کی گئی تھی کہ اس میں تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ہے۔ لیکن انہیں حیلے بہانے کیے، ایسی تدبیریں اور مکاریاں کی کہ انہوں نے اس کے عہد و پیمان کو بھی توڑا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان کو کیا کیا تھا؟ بندر اور سور بنا دیا تھا۔ یہ ایسی قوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب بھی ان پر برسا ہے، بندر اور سور بھی ان کو بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کیجیے، حد سے آگے مت بڑھیے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پکا اور گاڑھا عہد لیا تھا، ان عہد پیمانوں کو انہوں تمام نے توڑا ہے۔ آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سرکشی، نافرمانی، عہد شکنی کو ایک لمبا تذکرہ ہے ان کا، انہوں نے کیا کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں اور قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کی فطرت کیسی رہی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ان کا سلوک کتنا برا رہا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے انبیاء کو نہیں بخشا۔ قرآن مجید میں اگلی آیتوں میں آئے گا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو بنا حق انہوں نے قتل کیا ہے۔ جو قوم اپنے نبیوں کو نہ بخشے اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کو جو قتل کیا تھا اس کو بھی زندہ کیا گیا۔